بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہر کوئی یہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے، اور شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے یا کسی نے جادو کیا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات تو رزق میں برکت صرف اس وجہ سے نہیں رہتی کہ ہمیں کھانا کھانے کا صحیح اور سنت طریقہ نہیں آتا۔ رزق میں برکت کے لیے سب سے اہم چیز کھانا کھانے کا طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اگر ہم سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو ہماری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جس گھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی خاص برکت و رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسے گھروں میں کبھی بھی کوئی تنگی اور پریشانی نہیں آتی۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں کہ اپنے بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر کھانا کھانے میں کون سی قباحتیں ہیں۔ عام طور پر گھروں میں یہ رواج ہے کہ بستر پر بیٹھ کر ہی کھانا کھایا جاتا ہے، جس سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جدید دور میں لوگ میز پر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جو کہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے، جس سے ہماری صحت پر بھی بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر دسترخوان بچھا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق آج کی جدید سائنس بھی کرتی ہے کہ جس جگہ پر سویا جائے وہاں بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر ہم وہاں پر بیٹھ کر کھائیں تو ہمارے رزق میں کمی ہوتی ہے، جسم بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ بستر پر بیٹھ کر تکیہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح کھانا کھانے سے ہماری صحت پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں، جس سے ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اس دور میں ہم بستر پر بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت فون کا استعمال کرتے ہیں، جس سے ہماری توجہ کھانے کی طرف نہیں ہوتی۔ ہم کھانا چبا چبا کر نہیں کھاتے، جس سے ہمارا معدہ خراب ہونے کے بہت ہی چانس ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو زمین پر دسترخوان پر بیٹھ کر ہی کھاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی چارپائی یا کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ زمین پر دسترخوان بچھا کر اکٹھے مل جل کر کھانا کھائیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رزق سے برکت ختم ہو گئی ہے، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ اس کے کہنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے دریافت کیا کہ آپ کے گھر میں سب الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں؟ کیا زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا جاتا ہے؟ اس صحابی نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں سب لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھ کر سب الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو تو سب مل جل کر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرو۔ ایسا کرنے سے ہمیشہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا۔ ابو حذیفہ دہب بن عبداللہ سوائی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ مل جل کر اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔
کسی چارپائی پر بیٹھ کر یا تکیا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھانے اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے خود بھی منع ہوتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کام سے بچنے کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر ہم کھانا زیادہ کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، ہمارے جسم سے چالاکی اور ہوشیاری ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا زیادہ کھانے سے ہمارے معدے پر برے اثرات پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ٹیک لگا کر کھانا کھائے گا تو کھانے کی گزرگاہ سیدھی رہنے کے بجائے ایک طرف ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار ہم کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نیز کھانا کھاتے وقت ٹیک لگانا تکبر اور غرور کی نشانی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی پسند نہیں۔ اب ہم سائنسی تحقیق کے مطابق جانتے ہیں کہ سائنسدان ہمیں تکیا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھانے سے کیا بتاتے ہیں۔ جدید دور کی سائنسی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کی صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جدید دور میں تکیا روئی کے بنے ہوتے ہیں۔ نرم و نازک روئی انسان کے جسم سے توانائی کے بہاؤ کو روکتی ہے، یعنی کہ نرم و نازک بستر انسانی جگر کی توانائی کو خارج ہونے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے انسان کا نظام انہضام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو بے شمار بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ہم کو زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھانا چاہیے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا درست طریقہ کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کھایا کرتے تھے؟ نمبر 1، جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لیا کرتے تھے۔ ہاتھ دھونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کسی کپڑے سے صاف نہیں کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں۔ بسم اللہ بلند آواز میں پڑھی جائے تاکہ جو بھی پاس بیٹھا ہو اس کو بھی بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے، وہ بھی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کھانا کھاتے ہوئے جب بھی یاد آئے تو یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اول و آخر۔ نمبر 3، کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، بائیں ہاتھ سے کبھی بھی کھانا نہ کھائیں۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا کام ہے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو بایاں پاؤں زمین پر بچھا لیتے تھے، جبکہ دایاں پاؤں زمین پر رکھ کر ٹانگ کا درمیانی گھٹنا اوپر بلند فرما لیتے۔ نمبر 5، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کھانے کو ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھایا جائے۔ سونگھنے اور پھونک مار کر ٹھنڈا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ کام خلاف ادب ہیں، ان سے کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے نمکین چیزیں کھا لیا کرتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تھا تو آخر میں نمکین چیز سے کھانا کھانا ختم کیا کرتے تھے، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمک کے اندر بے شمار شفا رکھی ہوئی ہے۔ نمبر 7، کھانا ہمیشہ چبا چبا کر کھائیں۔ کھاتے وقت باتوں سے پرہیز کریں تاکہ مکمل توجہ کھانا کھانے کی طرف ہو۔ نمبر 8،
کھانا ہمیشہ اتنا ہی لیں جتنا آپ لوگ ختم کر سکو۔ کھانا ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کھانا ہمیشہ بھوک رکھ کر کھائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک رکھ کر کھانا کھاتے تھے، زیادہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا کرتے تھے۔ ہاتھ دھونے کے بعد کسی کپڑے سے ہاتھوں کو اچھی طرح خشک کر لیا کرتے تھے تاکہ کھانے کے اثرات ہاتھوں پر موجود نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔